بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن ہونے والے خاص کاموں میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہوگی کہ ہر انسان کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ اچھے نام رکھے جائیں، تاکہ جب اولین اور آخرین ساری کائنات جمع ہوں گی اور اس وقت نام پکارا جائے گا تو ایسا نام ہو جس کو سن کر اچھا لگے۔ اس لیے ناموں کو بگاڑنے کی بہت زیادہ سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے اور اسی اچھے نام کے ساتھ بندے کو پکارنا چاہیے، جس کا جو نام ہے اسی نام سے پکارا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو، اچھے نام رکھو، جس سے کہ ایسا لگے کہ آپ نے ایسا نام رکھا ہے کہ جو کسی نبی کا نام ہے، کسی صحابی کا، کسی ولی کا، یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، یہ پیارے نام ہیں۔ اسی لیے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ معاشرے میں شارٹ کٹ کر کے بول دیتے ہیں ناموں کو، وہ بھی غلط ہے۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو رحمان، یہ غلط ہے۔ عبد الرحیم کسی کا نام ہے تو رحیم، عبد الرؤف ہے تو رؤف، یہ غلط ہے۔ اس لیے بہت احتیاط سے ان ناموں کو رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ ایسے ہی کسی کا نام گلفام ہے تو اس کو کہتے ہیں گلو، کسی کا نام فرمان ہے تو فلو، تو یہ نام کو بگاڑنا ہے اور یہ اسلامی تشخص نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ یہ نام صرف دنیا ہی میں کام آنے والے نہیں ہیں، آخرت میں ساری کائنات کے سامنے ہمارے نام پکارے جائیں گے تو پھر ماں باپ کو خجالت ہوگی کہ انہوں نے کیا نام اپنی اولاد کا رکھا تھا۔ اس لیے اچھے نام رکھے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی نے اس کا نام رکھا ہے اور یہ کسی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عام طور سے مشہور ہے کہ قیامت کے لوگ اپنی ماؤں کے ناموں سے پکارے جائیں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بنی بنائی ہوئی بات ہے۔ صحیح بات جو حدیث شریف میں آئی ہے، بخاری شریف کی روایت میں، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے پورا، اور حدیث نقل کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ لہذا یہ سنی سنائی ہوئی بات ہے، بنی بنائی ہوئی بات ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ قیامت بلند اور پست کرنے والی ہوگی۔ قیامت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ، جس وقت ہونے والی واقع ہو جائے گی، نہیں ہے اس کے ہونے میں کچھ جھوٹ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا، اور چھوٹا بڑائی کا جو معیار یا نیکی اور بدی کا جو معیار ہوگا وہی معیار وہاں رکھا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور نیکیوں کا وزن ہمارا زیادہ ہو، تاکہ ہم رافعہ بلند ہونے والے ہوں، اور اپنی نیکیوں کی کمی کی وجہ سے یا گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہم خافضہ اس دن پست ہونے والے نہ ہوں، بلکہ ہمارا معیار بلند ہونا چاہیے نیکیوں کی وجہ سے۔ یہاں دنیا میں جو چھوٹا بڑا ہونے کے معیار ہیں یہی رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے متکبر جو دنیا میں بہت غرور اور سر بلند سمجھے جاتے تھے، قیامت کے دن دوزخ کے گہرے گڑھے میں ڈھکیل دیے جائیں گے اور ان کی بڑائی اور چودراہٹ خاک میں مل جائے گی۔ وہاں یہ مردود کہیں گے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، جاتی رہی میری حکومت۔ دنیا کے اندر مال کی وجہ سے بڑی بڑائی تھی، دماغ کے اندر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، لیکن اس وقت یہ سارا تکبر، ساری بڑائی خاک میں مل جائے گی۔ لہذا ہمیں اپنا معیار اچھا کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو معیار لوگوں نے قائم کر لیے ہیں بڑے ہونے کے، کہ بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس عہدہ بڑا ہو، جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہو، عہدہ منصب جس کے پاس، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور جو بیچارے نیکیوں میں لگ رہے ہیں، نیک اعمال میں لگ رہے ہیں، کمزور درجے کا ان کو سمجھا جاتا ہے، پسماندہ ان کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ معیار غلط ہے، اور یہ کہنا اور کف افسوس ملنا کچھ کام نہ آئے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں متواضع بن کر رہتے تھے، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور نیچی ذات کا سمجھتے تھے، اور ان کو اپنی بڑائی کا کچھ خیال نہ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق صحیح رکھا اور احکام خداوندی پر عمل کرتے رہے،
اس لیے قیامت کے دن ان میں سے کوئی مشک کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، کوئی نور کے ممبر پر ہوگا، عرش کے سائے میں مزے کرتے ہوں گے، پھر بہت سے تو بے حساب اور بہت سے حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے شفاف بالا خانوں میں چین سے رہیں گے۔ جو قرآن کریم کی آیت ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بہت سے لوگ جو دنیا میں کھاتے پیتے اور نعمتوں میں رہنے والے ہیں، آخرت میں ننگے اور بھوکے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ خبردار، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کو عزت دار بنا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں، جس کا پتہ آخرت میں چل جائے گا۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو تواضع و انکساری کے باعث اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے کو عزت دار بنا رہے ہیں۔ اور یہی حکم بھی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اپنے نفس کو کچلے، اپنے نفس کو ذلیل کرے، اپنے نفس کو بالکل مٹا ڈالے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے، کیونکہ ان کی تواضع، انکساری و عاجزی ان کو جنت میں پہنچا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اہم باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔